صرف اور صرف رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ دا وطن زر لری زرگر نہ لری. زرگر صرف آ جائے نا تو قوم آپ کو وہ تکنی کا ناچ نچا کے دکھائے گی نا. جو ہمارے ملک میں مداخلت کریں گے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کو للکاریں. اور دوسری طرف سے 3 دن پہلے ڈونلڈ لو کہتے ہیں بہت شکریہ جی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بڑی پبلک ہے. ہمارے ساتھ بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو آج یہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہے. حقیقی ٹائیگر عمران خان صاحب کا وہ ٹائیگر جو بلوچستان میں کھڑے ہو کے طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ ہمارے ایم این اے ہیں بلوچستان سے, ایم این اے صدام ترین صاحب. تو ان کو ایم این اے ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ فارم 45 سے جیتے ہوئے ہیں. سر آج کیا پلان ہے اور کہاں پہ جا رہے ہیں؟ پریس کلب جانے کی تیاری ہے حقیقی آزادی ٹائیگرز کے ساتھ. جس طرح ہم نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر ہائی وے کے راستے سے ہم نیشنل پریس کلب جائیں گے, تو کچھ ساتھی اب پیچھے رہ چکے ہیں, وہ بھی آنے والے ہیں. ہم اکٹھے ہو کے نیشنل پریس کلب کی طرف جائیں گے اور وہاں اپنا جو ہمارا اختتامی جو بیانیہ ہے وہ پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے لاہور میں بھی اسی طرح کے. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, ایک تو آپ بھی الیکٹڈ ہیں آلریڈی اور باقی جتنے بھی الیکٹڈ ہیں آلریڈی اسمبلیوں میں گئے, اب یہ بتائیں کہ ٹیمپریچر 10 پہ 12 پہ آپ لوگ احتجاج کریں گے تو آپ کا احتجاج تو مانا نہیں جا رہا, اور اگر کچھ خود ساختہ طور پر نکلتے ہیں تو ان کو مار پیٹ کے گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور زیادہ تر اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں. تو بتائیں آپ کا کیا ایسے پلان ہے؟ آپ پلان اپنا کوئی چینج کریں گے, کوئی لائعمل پلان بنائیں گے نیا کہ عمران خان صاحب مین مقصد ہے جیل سے باہر آنا؟ تو ہمارا مقصد یہی, ان کی رہائی کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, آگے آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ نوجوان جو ہے یہ خان صاحب پہ اپنی جان بھی نچاور کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کوئی بھی بریانی ورکر نہیں ہے یا یہ کوئی پیٹ بھرنے والا ورکر نہیں ہے. یہ وہ ورکر ہے جو اپنا خون پیش کرتے ہیں. جس طرح 9 مئی میں ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں پیش کی, ذوالے شاہ آپ کے سامنے مثال ہے. تو اس طرح کے نوجوان جو ہے وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. بلے شک آپ کچھ بھی کہہ لیں, جنگ بدر آپ دیکھ سکتے ہیں 313 تھے, مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی, اسباب ان کے ساتھ بہت زیادہ تھے, لیکن وہ سچے تھے. اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے. تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس وقت کچی مسجدوں کے 313 اور آج اربوں میں ہیں. تو کیا وجہ ہے آج وہ انرجی پاور نہیں ہے جو 313 میں ہمیں ملی تھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ انرجی پاور بھی ہے, اور قوم جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ اسی لیے تھی کہ وہ اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ, مائی بلیو از ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ قوم جو ہے لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے, جس نے 8 فروری کو ثابت بھی کیا. نشانات چھینے گئے, ہمارے کاغذات کینسل کیے گئے, ہمارے کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا گیا, ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا, لیکن اس کے باوجود قوم نے جتنا مینڈیٹ دیا, جس بھاری اکثریت سے ہمیں ووٹ کاسٹ کیا, تو قوم نے تو واضح کر دیا ہے. اصل میں قوم کے مینڈیٹ کو زبردستی بوٹوں کے طاقت کے نشے کے نیچے روندا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ نہیں ہے. تو قوم اگر نہیں تھی تو پھر آپ نے فارم 45 کے بجائے 47 پہ کیوں غلط نتائج بنائے؟ آپ بنائیں فارم 45 کے مطابق نتائج, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے. قوم نے تو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ عمران خان کے لیے ووٹ کاسٹ کیا ہے. وہ میرے لیے تو نہیں کیا تھا نا کہ وہ صدام تھا تو صدام کی اتنی بڑی شخصیت تھی, نہیں, یہ عمران خان کی قربانیاں تھی, اور یہ اس کا شعور تھا کہ بلوچستان جیسے صوبے میں ایک بیکورڈ صوبہ اور ایک ایسا حلقہ جس میں ان فرونوں کے خلاف الیکشن لڑنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جیتنا تو دور کی بات ہے, لیکن ہم لڑے بھی اور جیتے بھی. تو یہ کس وجہ سے, یہ شعور ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ عمران خان کی محنت ہے. چینج کریں گے سر, مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اس اسٹریٹجی پہ تو خان صاحب باہر نہیں آ رہے. اسی اسٹریٹجی پہ آئیں گے انشاءاللہ, اور اس اسٹریٹجی کو اس طریقے سے آگے چلایا جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. میں تو بہت انتظار کر چکا ہوں, واضح طور پہ کہتا ہوں, میں نے اس دن ٹویٹ بھی کی تھی, اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہے نا اور اس ملک کو واپس رول آف لا کے مطابق چلانا ہے, آپ کو امریکی ایمبیسی کے پاس جانا پڑے گا. کیوں جانا پڑے گا؟ اس کے سامنے احتجاج کرنا پڑے گا, دھرنا بٹھانا پڑے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس ملک کی حکومت رات کو 12 بجے عدالتیں جو کھلوائی گئی وہ کس کے سائفر پہ کھلوائی گئی. جو ہمارے ملک میں مداخلت کریں گے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کو للکاریں. اور دوسری طرف سے 3 دن پہلے ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ جو پاکستان کو ہم نے F-16 طیارے دیے ہیں اس کو ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کے باپ کا ملک ہے. اگر ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں امریکن ایمبیسی کے سامنے جانا پڑے گا. پہلے تو پارٹی اس چیز کا اعلان کرے گی, اگر اعلان نہ ہوا تو یہ جتنے نوجوان ہیں یہ خود ساختہ طور پہ بھی امریکی ایمبیسی کے سامنے جانے کے لیے صدام خان نکالے گا عوام کو انشاءاللہ ہم جان بھی دیں گے, نکالنا تو دور کی بات ہے. آپ کی جان نہیں چاہیے جی عوام کو, نہ آپ کی جان چاہیے نہ خدا نخواستہ خان صاحب کی جان چاہیے. آپ سب یہاں پر موجود ہوں گے,
کون سی ایسی اسٹریٹجی ہوگی کہ عوام کا ڈر خوف ختم ہو اور آپ کے ساتھ باہر نکلے؟ تو یہ عوام کا ڈر خوف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ نوجوان چہرے آپ کو، یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر کوئی ڈر خوف ہوتا تو آج ہم کشمیر ہائی وے پہ کھڑے ہو کے قوم کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے اس طرح حقائق پہ بات کرتے نہ کرتے، ہم بھی چھپ کے بیٹھ جاتے۔ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ڈر خوف قوم توڑ چکی ہے، نوجوان بھی توڑ چکے ہیں، صرف اور صرف رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ دا وطن زر لری زرگر نہ لری، زرگر صرف آ جائے نا تو قوم آپ کو وہ تکنی کا ناچ نچا کے دکھائے گی نا۔ یہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے تو قوم اسے برداشت کرے گی، قوم برداشت کرنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ حکومت کتنے دنوں کی ہے؟ 5 سال پورا کرے گی؟ اگر خدا نخواستہ، کیونکہ میں ایک شہری بھی ہوں، جو مہنگائی کا طوفان برپا ہونے والا ہے اور آلریڈی ہے، تو اگر یہ 5 سال رہے تو ہماری قبروں پہ بھی بڑی بڑی گھاس لگ جائے گی 5 سال بعد۔ یہ بتائیں 5 سال حکومت کریں گے یا اس سے پہلے جان چھڑوا دیں گے ہماری؟ حکومت تو ہے ہی نہیں۔ اگر حکومت ہوتی تو آپ کے ملک کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ اگر حکومت ہوتی تو آپ کے ملک کے خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈونلڈ لو نہیں بنا رہا ہوتا کہ وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم F-16 کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو حکومت ہے ہی نہیں۔ حکومت لانے کے لیے اور اس ملک میں واپس دوبارہ ایک دستور کے مطابق اسمبلی بحال کرنے کے لیے اور اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے تو یہ تحریک چل رہی ہے جسے حقیقی آزادی کہتے ہیں۔ تو حکومت تو یہ برسوں سے 75 سال سے جو چل رہی ہے، اس کا نام صرف حکومت تھا، اس کا نام صرف جمہوری نظام تھا، باقی تو ہم سب کے سامنے کہ یہ تو جنگل کا۔ 30 مارچ کو کیا پلان ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ 30 مارچ کو وہ عوام نکلے گی نا کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ جو ریلی ہے، اس میں ہم آگاہی مہم کے حوالے سے بھی 30 تاریخ کا جو جلسہ ہے، اسی آگاہی مہم کے حوالے سے ہم لاہور میں بھی اس طرح کی ایک ریلی کریں گے، گیدرنگ کریں گے۔ 30 تاریخ ان کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب کی صورت آ رہی ہے؟ انقلاب کی صورتحال بن کیا رہی ہے؟ بنی ہوئی ہے۔ اور کسے آپ انقلاب کہتے ہیں؟ اس وقت جو اس ملک کے ظالم اشرافیہ ہیں، ان کو ایک عام مزدور بھی للکار رہا ہے، ان کو ایک عام ریڈی والا بھی للکار رہا ہے، ان کو ایک رکشہ ڈرائیور بھی للکار رہا ہے۔ تو یہی تو انقلاب ہے۔ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بات یہاں تک آ جائے کہ قتل عام شروع ہو جائے، تو قتل عام تو عوام نہیں کرنا چاہتی، باقی جو عوام کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ سب کے سامنے وہ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ یہ ناظرین یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں اور اسپیشلی حقیقی آزادی کے ٹائیگرز موجود ہیں۔ یہاں پر افطاری کی گئی۔ ہمارے ساتھ صدام ترین صاحب تھے، اس کے علاوہ حقیقی آزادی کے ٹائیگرز، ان کے سربراہان ہجرت صاحب، قادر خان صاحب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست تھے۔ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں ارد گرد ہمارے آپ کو اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی حقیقی آزادی ٹائیگرز کا خود ساختہ طور پر احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ چلیں بنا